حضرت اسلامی اعتبار سے ہم عورتوں کو جائیداد میں کتنا حصہ ہے؟ یہ اس کا جو جواب بہت تفصیلی ہے. کوئی خاتون نے سوال پوچھا ہے. تو عورت کے وارث بننے کی 4 حیثیتیں ہیں. عورت کے وارث بننے کی مختصر طور پر بتاؤں ورنہ کیا اس میں تفصیل میں جائیں گے. تو اس میں سب سے بہتر طریقہ ہے کہ وراثت کے جہاں بھی معاملات ہوں تو مفتی صاحب سے رابطہ کریں گے آپ. یعنی جو بھی وہ تفصیل ان کو بتا کر آپ سوال پوچھیں گے مرحوم کا انتقال ہو گیا اتنے وارث ان کے موجود ہیں تو کس کو کتنا حصہ ملے گا مفتی صاحب جواب دے دیں گے. لیکن یہاں انہوں نے ایک پرٹیکولر سوال پوچھا ہے کہ عورت کا کیا جائیداد میں حصہ ہوتا ہے. تو عورت کی حیثیتیں مختلف ہوتی ہے. عورت کبھی ماں ہوتی ہے, کبھی بیٹی ہوتی ہے, کبھی بیوی ہوتی ہے, تو کبھی بہن ہوتی ہے. تو ماں کی حیثیت سے الگ حصہ ہوگا, باپ وہ بیوی کی حیثیت سے الگ حصہ ہوگا, بیٹی کی حیثیت سے اس کا حصہ الگ ہوگا, اور بہن کی حیثیت سے اس کا الگ حصہ ہوگا. تو سب سے پہلے ہم ماں کو لیتے ہیں کہ اگر ماں کی حیثیت سے وہ وارث بن رہی ہے, مطلب اس کے بیٹے کا انتقال ہو رہا ہے, خدا نخواستہ کسی کے بیٹے کا انتقال ہو گیا, تو ماں موجود ہے اگر, تو بیٹے کی جائیداد میں اس کو حصہ ملے گا. تو دیکھا جائے گا کہ بیٹے کی اولاد موجود ہے کہ نہیں, بیٹا بیٹی وغیرہ اگر موجود ہیں تو ماں کو سدس ملے گا, یعنی چھٹا حصہ ملے گا, 1/6, یعنی پوری جائیداد کا چھٹا حصہ ماں کو ملے گا. لیکن اگر اس کی اولاد موجود ہے, اولاد موجود ہو تو چھٹا, اولاد موجود نہیں, کچھ بھی اولاد چھوڑ کر نہیں گیا تھا اس کا بیٹا, تو ایسی صورت میں ماں کو 1/3 ملے گا, یعنی 1/3 ملے گا. کیا ملے گا؟ 1/3. اور اگر ماں نے ماں کے بیٹے نے اولاد بھی نہیں چھوڑی ہے لیکن دوسرے رشتہ دار ہیں, درود پاک پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم. اگر بیٹے نے اولاد چھوڑی ہے تو ماں کا سدس ہوگا, یعنی چھٹا حصہ ہوگا. اور اگر بیٹے کی کوئی اولاد نہیں ہے, پوتا پوتی بھی نہیں ہے, اور دوسرا کوئی وارث بھی نہیں ہے, تو ایسی صورت میں ماں کا 1/3 ہوگا, 1/3 ہوگا, جو میں نے ابھی بیان کیا. اور اگر انتقال کرنے والے بیٹے کی کوئی اولاد بھی نہیں, انتقال کرنے والا بیٹا بھی ہو سکتا ہے, بیٹی بھی ہو سکتی ہے, تو اس کی جس کا انتقال ہوا اس کی کوئی اولاد بھی نہیں ہے, بہن بھائی, ہاں بہن بھائی موجود ہے, بہن بھائی موجود ہونے کی صورت میں اب ماں کو پھر سے چھٹا حصہ ملے گا. اب یہ تفصیل یاد رکھنا بھی تو مشکل ہے, دیکھیں مجھے بھی تو دیکھ کر بیان کرنا پڑ رہا ہے, ٹھیک ہے. میں جلدی بیان کر دیتا ہوں, یہ یاد رہنے والا تو نہیں ہے, اگر وہ ریکارڈنگ سن کر یاد کر لیتے ہیں تو اچھی بات ہے, بس اس سے ایک اندازہ ہو جائے گا کہ اتنا حصہ ملتا ہے. اب اگر بیوی ہے, بیوی ہونے کی حیثیت سے وارث بن رہی ہے, یعنی اس کے شوہر کا انتقال ہو رہا ہے, تو ایسی صورت میں اس کو کتنا حصہ ملے گا. تو اس کے بارے میں یہ ہے کہ اگر اس کی اولاد تھی تو ایسی صورت میں, اب وہ شوہر کی اولاد ہے, اور شوہر کی اولاد چاہے دوسری بیوی سے ہو یا اسی بیوی سے ہو, دونوں صورتوں میں بیوی کے لیے ثمن ہوگا, یعنی 8واں حصہ ہوگا, 8واں حصہ ہوگا. اور اگر اولاد نہیں تھی بالکل بھی, نہ اس بیوی سے نہ کسی اور بیوی سے اولاد نہیں تھی, تو ایسی صورت میں اب بیوی کے لیے ربع ہوگا, یعنی چوتھا حصہ ہوگا. اور یہ تو ہو گیا. اب بیٹی کی حیثیت سے بھی سماعت کر لیں کہ اگر بیٹی کی حیثیت سے وارث بن رہی, یعنی باپ کا انتقال ہو گیا یا ماں کا انتقال ہو گیا, تو ایسی صورت میں دیکھا جائے گا کہ اس کے ساتھ کون کون ہے. اس کے ساتھ اگر اس کے بھائی بھی ہے, یعنی مرحوم جن کا انتقال ہو رہا ہے ان کے بیٹے بھی ہیں, تو للذکر مثل حظ الانثیین کے اعتبار سے تقسیم ہو جائے گا, یعنی لڑکی کو سنگل حصہ ملے گا اور لڑکے کو ڈبل حصہ اس کے مقابلے میں مل جائے گا. یعنی اگر صرف مان لیجئے کہ صرف ایک لڑکا ہے اور ایک لڑکی ہے, تو اس میں کیسے تقسیم کریں گے؟ پوری جائیداد کے 3 حصے کر دیے جائیں گے, 2 حصے لڑکے کو دے دیے جائیں گے اور 1 حصہ کس کو دیا جائے گا؟ لڑکی کو دے دیا جائے گا, مرحوم کی لڑکی کو. یہ کب ہے؟ جب وہ 2 ہی وارث ہوں, اس کے علاوہ کوئی دوسرا وارث نہ ہو, تو اس صورت میں یہ تقسیم ہوگی. اور بھی اس کی بہت ساری صورتیں نکل سکتی ہیں. جو بہت زیادہ تفصیل ہے اس میں بہن والے معاملے میں ہے کہ اگر وہ بہن کی حیثیت سے وارث بن رہی ہے, تو بہن اگر حقیقی بہن ہے, بہن کی حیثیت سے وارث بن رہی کا مطلب کیا ہے کہ بھائی کا انتقال ہوگا, بھائی کی جائیداد میں بہن کا حصہ کب ہوگا کب نہیں ہوگا, ہر وقت نہیں ہوتا. تو اس میں بھی اس کی 5 صورتیں ہیں, 5 حالتیں ہیں. حقیقی بہن اگر ہے, تو حقیقی بہن کا مطلب کیا ہوا کہ جس بھائی کا انتقال ہوا وہ اور یہ بہن دونوں کے ماں باپ ایک ہی ہیں, تو وہ حقیقی بہن ہوئی. کبھی کیسا ہوتا ہے کہ باپ ایک ہوتے ہیں, ماں الگ الگ ہوتی ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ماں ایک ہوتی, باپ الگ الگ ہوتے. یہ صورت آپ کو سمجھ میں, آپ کو خود ہی وہ بنانا پڑے گا.
جیسے وہ باپ ایک ہونے کی مثال یہ ہے کہ باپ نے 2 شادیاں کی، تو باپ نے 2 شادیاں کی تھی، 2 بیویاں تھیں، ایک لڑکا، جو لڑکا ہے وہ پہلی بیوی سے اور لڑکی دوسری بیوی سے، تو باپ دونوں کا ایک ہی ہے لیکن ماں دونوں کی الگ الگ ہو گئی، ماں دونوں کی الگ الگ ہو گئی کہ نہیں؟ تو یہ دونوں 2 بھائی بہن ہیں آپس میں، یا بھائی بھائی بھی ہو سکتے ہیں، تو یہ دونوں باپ شریک بھائی ہوئے، باپ ایک ہی ہے، ان کو کہا جائے گا اللتی بھائی، اللتی بھائی بہن یا اللتی بھائی بھائی، اگر صرف بھائی بھائی ہیں۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ باپ الگ الگ ہے، ماں سیم ہے، مطلب کیا کہ ماں نے پہلے کبھی کسی اور سے نکاح کیا تھا، ماں نے کسی اور شخص سے نکاح کیا تھا، اس سے ایک لڑکا ہوا مثال کے طور پر، پھر اس کا انتقال ہو گیا، یا پہلے شوہر نے طلاق دے دی، پھر عدت وغیرہ گزرنے کے بعد اس نے اس دوسرے آدمی سے شادی کی، اب اس سے ایک لڑکی پیدا ہوئی، تو وہ پہلے شوہر سے جو لڑکا ہوا تھا وہ، اور دوسرے شوہر سے جو لڑکی پیدا ہوئی، یہ دونوں آپس میں بھائی بہن ہوئے، لیکن کیسے بھائی بہن؟ ماں شریک بھائی بہن، کہ دونوں کے باپ الگ الگ ہیں، ماں ایک ہی ہے لیکن دونوں کے باپ الگ الگ ہیں، تو ان کو کہا جاتا ہے اخیافی بھائی بہن، ماں شریک بھائی بہن۔ اب وہ حقیقی بہن کی حالتیں میں بیان کر دیتا ہوں، یہ جو اللتی اخیافی عام حالت میں ایسا ہوتا نہیں ہے، یہ اس طرح کے رشتے عام طور پر نہیں ہوتے، لیکن اگر کہیں کوئی صورت پیش آئے تو میں نے پہلے ہی عرض کر دیا کہ دارالفتاء سے آپ رابطہ کریں گے، میراث کے جو مسائل ہوتے ہیں بڑے باریک ہوتے ہیں، وراثت کے جو مسائل ہوتے ہیں اس کو ایک محفل میں بیان نہیں کیا جا سکتا، اس میں بہت زیادہ تفصیل ہے۔ تو حقیقی بہن کی حالتیں بیان کرتا ہوں میں، کہ اگر حقیقی بہن ایک ہو اور میت کا حقیقی بھائی، باپ، دادا، بیٹا، پوتا، بیٹیاں کچھ بھی نہ ہو، صرف یہ ایک اکیلی اس کی بہن ہی ہو، اس کا کوئی بھائی بھی نہیں ہے، بیٹے بھی نہیں، اولاد بھی نہیں، کوئی بھی نہیں ہے، تو ایسی صورت میں اس بہن کو نصف مل جائے گا، یعنی پوری جائیداد کا آدھا حصہ ملے گا، جبکہ وارثوں میں اکیلی یہی ہے، کیونکہ بیٹا بیٹی ہے تو ان کو ملے گا ان کا حصہ، ماں باپ ہے تو ان کو ان کا حصہ ملتا ہے، لیکن ماں باپ بھی نہیں ہے، بیٹا بیٹی بھی نہیں ہے، پوتا پوتی بھی نہیں ہے، کوئی نہیں ہے، صرف یہ ایک اکیلی بہن ہے، بھائی کا انتقال ہوا ہے، تو بھائی کی جائیداد میں سے اس کو نصف مل جائے گا۔ دوسری حالت یہ کہ اگر حقیقی بہنیں ایک سے زیادہ ہیں اور میت کا حقیقی بھائی بھی نہیں ہے، باپ بھی نہیں، دادا بھی نہیں، بیٹا بھی نہیں، پوتا بھی نہیں، بیٹیاں بھی نہیں ہیں، تو پھر یہ جو ایک سے زیادہ جو بہنیں ہیں ان کو ثلثان ملے گا، یعنی 2/3 ملے گا، 2/3 ملے گا، یعنی پوری جائیداد کے 3 حصے کیے جائیں گے، اس میں سے 2 حصے ایک سے زیادہ جو بہنیں ہیں ان کو دے دیے جائیں گے۔ تیسری حالت یہ کہ اگر حقیقی بہنوں کے ساتھ میت کا باپ، دادا، بیٹا، پوتا اور بیٹیاں نہ ہو، البتہ حقیقی بھائی ہو، یعنی ایک تو بھائی کا انتقال ہو گیا، ایک دوسرا بھائی موجود ہے اور یہ بہن موجود ہے، تو ایسی صورت میں جو بہنیں ہیں، ایک سے زیادہ جو بہنیں ہیں وہ اسباب الغیر ہو جائیں گی، یعنی پھر وہ بھائی بہن کے درمیان للذکر مثل حظ الانثیین کے اعتبار سے جائیداد تقسیم ہو جائے گی، یعنی بہن کو سنگل حصہ ملے گا اور بھائی کو ڈبل حصہ مل جائے گا، جس طرح بیٹا بیٹی میں ہوتا ہے اس طرح ہوگا۔ چوتھی حالت یہ کہ اگر حقیقی بہنوں کے ساتھ میت کا باپ، دادا، بیٹا، پوتا نہ ہو، البتہ لڑکی کی پوتیوں میں سے کوئی ہو، پوتی موجود ہو، تو پھر حقیقی بہنیں اسبا ہو جائیں گی، یعنی لڑکی اور پوتی کو دینے کے بعد جو باقی بچے گا وہ کس کو مل جائے گا؟ پھر بہنوں کو ملے گا، یعنی پہلے لڑکی کو دیا جائے گا، پھر پوتی کو دیا جائے گا، یعنی یا تو بیٹی ہے یا پوتی، ان کو دیا جائے گا، پھر جو بچے گا وہ اس کو ملے گا، بہن کو ملے گا۔ پانچویں حالت یہ کہ اگر حقیقی بہنوں کے ساتھ باپ، دادا، لڑکا، پوتا وغیرہ میں سے کوئی بھی ہو تو پھر حقیقی بہنیں محروم ہو جائیں گی، ان کو کچھ بھی نہیں ملے گا، یعنی یا تو باپ موجود ہے یا بیٹا موجود ہے یا پوتا موجود ہے یا بیٹی، وہ باپ موجود ہے یا دادا موجود ہے یا لڑکا موجود ہے یا پوتا موجود ہے، تو ایسی صورت میں اب بہنوں کو کوئی بھی حصہ نہیں، یعنی یہ جو رشتہ دار بتائے باپ، دادا، بیٹا اور پوتا مذکر رشتہ دار ہیں، میل ہیں سب، ان میں سے اگر کوئی ہوگا تو بہنوں کو کچھ بھی نہیں ملے گا، بہنیں محروم ہو جائیں گی۔ تو یہ تو میں نے مختصر طور پر بیان کر دیا، اور ایک یہ صورت یاد رکھیں کہ حقیقی بہنوں کے ہوتے ہوئے اللاتی بہنوں کو اور اخیافی بہنوں کو کچھ بھی نہیں ملے گا۔ تو یہ مختصر طور پر کوئی صورت اگر پیش آتی ہے، کوئی جائیداد کا مسئلہ ہو تو ضرور اس کے بارے میں مفتی صاحب سے، دارالفتاء سے رابطہ کرنا چاہیے، اپنے اعتبار سے کبھی بھی حساب نہیں کرنا چاہیے۔ کچھ لوگ بیٹھ جاتے ہیں، جیسے ابھی میں نے ایک قاعدہ بتا دیا للذکر مثل حظ الانثیین، کہ لڑکی کو سنگل، لڑکے کو ڈبل، تو اس اعتبار سے وہ اپنا دماغ لگا کے تقسیم کرنا شروع کر دیتے۔ نہیں، آپ عالم نہیں ہیں، آپ مفتی نہیں ہیں، آپ نے دارالعلوم میں 15 سال نہیں نکالے، آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ کیسے گڑبڑ ہو ہی جاتی ہے، آپ نہیں کر سکتے تقسیم۔ یہ شریعت کے قوانین ہیں، یہ اس پر پوری ضخیم کتابیں لکھی گئی ہیں، وہ آپ نے تو پڑھی نہیں ہے، کیسے تقسیم کرنا ہے، کس کو کتنا حصہ ملے گا۔ یہ تو میں نے صرف ابھی عورت کے حصے بیان کیے، بہن کی اعتبار سے، بیٹی ہونے کے اعتبار سے، بیوی ہونے کے اعتبار سے، اور کیا تھا،
ماں ہونے کے اعتبار سے یہ تو کہ 4 حیثیت سے اس کے، تو دوسرے بھی تو وارث ہوں گے، تو دوسرے وارثوں کو کتنا ملے گا؟ اور بہن موجود ہے، بیٹی موجود ہے، بھائی بھی موجود ہے، سب موجود ہیں، تو اس میں کس کو ملے گا کس کو نہیں ملے گا یہ سب حساب لگانا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ تو وہ مفتی صاحب ہی کر سکتے ہیں، کوئی عالم صاحب ہی کر سکتے ہیں، آپ کا وہ کام نہیں ہے۔ تو ایسی صورت میں آپ ضرور دارالافتاء سے رابطہ قائم کریں۔